تو سر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو کانفلکٹ بہت پرولونگڈ کانفلکٹ تھا، یہ سب ان کی پراکسی کنفرنٹیشن تو کب سے تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وچ واز دا پوائنٹ کہ یہ اتنا ایسکلیٹ کر گیا کہ یہ ڈائریکٹ ملٹری وار کی طرف آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی اگر آپ اس کانفلکٹ کی ہسٹری دیکھیں تو یہ پچھلے 1979 سے ایران اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور ایران از ون آف دا موسٹ ہیویلی سینکشنڈ کنٹری ان دی ورلڈ. کچھ یو این اسپانسرڈ سینکشنز ہیں، کچھ امریکہ کی یونیلیٹرل سینکشنز ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈسپائٹ آل دیز سینکشنز ایران واز گروئنگ ان اسٹیچر. اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ اس میں ایران، رشیا اور چائنا دے شک ہینڈ ود ایچ ادر، اور دے اسٹارٹیڈ جیسے کہتے ہیں نا بزنس ان ادر دین ڈالرس. تو ڈالرس کی جو سپرمیسی ہے سنس 1971 آنورڈس، اس کو یہ چیلنج کر رہا ہے. اب جہاں جہاں جس کنٹری نے ڈالرز کو ڈچ کرنے کی کوشش کی، یو ایس ہیز فزیکلی انٹروین ان دیٹ کنٹری. وہ لیبیا ہو، وہ عراق ہو، یا کوئی اور ملک ہو. تو ان کا انٹرسٹ، امریکن انٹرسٹ از ٹو ریٹین دی ڈالرس. اب اس میں دس از دی بیک گراؤنڈ دس وچ آئی لنک ود دس ہول کانفلکٹ ود دس ایشو. نا دوسرا ایشو یہ ہے کہ اسرائیل از دی پراکسی آف امریکنس ان دس مڈل ایسٹ، اور ان کا ایک وہ جیسے کہتے ہیں پون ہے جو اس ایریا میں بٹھایا ہوا ہے. اور ان کا اسرائیل کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں، جس میں کچھ پورشن سعودی عربیہ کا، کچھ ایران کا، کچھ جارڈن سارا، سیریا کا کچھ پورشن، ٹرکی کا کچھ پورشن. اس سارے کو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اس زمانے کا جو کنٹری تھا اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا بارڈرز وہ والے کنٹریز بن جائیں. اگر آپ نقشہ دیکھیں 1947 سے اسرائیل کی جو ایکسپینشنزم کی پالیسی ہے، انیشلی اٹ واز مچ اسمالر پیس ویئر دا اسرائیل واز کریٹڈ، and now it is occupying approximately all of the Palestinian land, barring few pockets in Gaza and other area. اب جب ایران کا اسٹیچر بڑھتا ہے تو ایران کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، تو ایران کی ملٹری اسٹرینتھ بہتر ہوتی ہے، وچ از ناٹ ان کنفرمٹی ود دی اسرائیل امریکن انٹرسٹ. دوسرا امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے یا آبجیکٹیو ہے وہ کنٹرول کرنے کا ہے مڈل ایسٹ کے آئل اینڈ گیس ریسورسز. اس وقت اسی واسطے امریکہ ہیز گون ان ٹو وینزویلا، انہوں نے وہاں کے ریسورسز کنٹرول کر لیے. اگر مڈل ایسٹ کے آئل اینڈ گیس ریسورسز کمپرومائز ہوتے ہیں تو دنیا میں دو ہی ریسورس رہ جائیں گے، پیچھے رشیا کا رہ جائے گا اور دوسرا امریکنز اینڈ وینزویلین جو ان کے کنٹرول میں ہیں. باقی نائجیریا کے پاس ہے لیکن دے آر ویری مچ لیس کوانٹٹی. تو امریکہ جو ایک گریٹر سپر پاور ہے، یا پچھلے 150 سال سے وہ اپنے بڑا پاورفل کنٹری سمجھتا ہے یا لیڈر ہے، اس کی جو کراؤن میں دو جیولز تھے، ون واز اے ڈالر، سیکنڈ واز دی کنٹرول آف دی آئل اینڈ گیس ریسورسز. تو اس میں بھی ڈینٹ پڑتا ہے. اگر وہ پورا یہ مڈل ایسٹ کے ایریا سے اگر تیل اور گیس باہر نہ آئے اور کسی وجہ سے کمپرومائز ہو جائے تو امریکہ ول بی سول مارکیٹنگ کمپنی اراؤنڈ دی گلوب ٹو سیل دی آئل. ان کا ایک بزنس وینچر بھی ہے. تیسرا یہ کہ امریکنز اس ایریا میں انہوں نے نمبر آف دے آر پریزنٹ فزیکلی ان آل عرب کنٹریز under the garb of Iranian threat to the Middle East. They are trying to protect, they have been claiming that we are protecting you from the Iranian threat. Although یہ باتیں مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے. اس وقت ایران، امریکہ از پریزنٹ ان یو اے ای، ان بحرین، ان قطر، ان کویت، ان عراق. سیریا میں اس کی پپٹ گورنمنٹ ہے، اسی طرح عمان میں یو کے کی بیسز ہیں. So this whole area is infested with the US and its allies, so which Iran considered as a threat. اب ہوا کیا ہے کہ جب پچھلے سال بھی ایک ان کا آپس میں کلیش ہوا اسرائیل کا، اور لیکن اس وقت امریکہ واز جسٹ سپورٹنگ اسرائیل، واز ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دی وار. بٹ دس ٹائم پرابلی نیتن یاہو وچ ہی تھاٹ کہ جب تک امریکہ خود ڈائریکٹ وار میں نہیں آتا، کنفلکٹ میں نہیں آتا، اس وقت تک اس کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوں گے. وچ از دا پرائم ٹارگیٹ از ٹو کریٹ ایران ایز اے پپٹ regime in this area without any teeth.
جسے کہتے ہیں نا ٹوتھ لیس ٹائگر بنانا چاہتا ہے. تو اب اس کا جو پرابلم ہے, Americans has joined the war along with Israel to attack. Ab they say they claim that Iran has 450 kilograms of enriched uranium, which is sufficient to make number of atomic bombs. Which Iran is a great one of the great missile power. उनके पास missile, then drone and technology उनकी बड़ी advanced है. They were trying to export oil and they were circumventing the sanctions also. And they were trying to recover their economy through China and Russian support. اب ان سب میں ان کا جو ٹائم لائن ہے اٹ از ویری کریٹیکل. اگر یہ 2 سال 3 سال اور پیس ٹائم کے مل جاتے ایران کو, تو ایران کوڈ ہیو گون فار بیونڈ دی ریچ آف دی اسرائیل اینڈ the Americans. So this is the time frame when they started thinking to eliminate this threat altogether. اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے غازہ میں حماس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا, لبنان میں انہوں نے دوسری پارٹی کو ایلیمینیٹ کیا, اور دین دے اسٹارٹیڈ injecting some thoughts in the Iranian public also that the present regime is anti-Iran and this is not good for you. And there are some disgruntled elements in Iran which started coming on the roads. And under that gov, Americans also created an environment that the Iranian government is um, um, killing the own people and this and that. And this whole picture was first developed. The Iranian proxies or Iranian support was eliminated around the countries, and then they took this final decision to attack Iran.